عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں آج ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو 3-4 بڑی خبریں دیں گے، اور وہ خبریں ایسی ہیں جن کا پاکستان کی سیاست پر آنے والے دنوں میں گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس حوالے سے پہلی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے لیے کل کا دن مشکل ترین دن ہے۔ ویسے تو جیل کا ایک ایک دن مشکل ہوتا ہے، لیکن خان صاحب کو 1 سال 4 مہینے ہو گئے۔ انہوں نے بڑی جوان سے جیل کاٹی، لیکن کل جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید ٹل چکا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، انتظار کریں۔ اور اسی طرح دوسری خبر بھی آپ کے انٹرسٹ کی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہے۔ اس کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے، خان صاحب کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آج کل پی ٹی آئی اپنے ہی سوشل میڈیا پر برہم کیوں ہے؟ اس کی وجوہات ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بار بار اپنے ہی سوشل میڈیا کو ڈس آن کر رہی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کو جو سب سے زیادہ تصویر وائرل ہوئی وہ تھی کہ جب ایک نوجوان کو نماز پڑھتے ہوئے کنٹینر میں دکھایا گیا، رینجر اہلکار نے اسے دھکا دیا اور وہ نیچے گر کر شہید ہو گیا۔ آج وہ شہیدیہ کنٹینر گنڈا پور تک کیسے پہنچ گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹس یعنی میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے دوستوں کو بھی بتائیں۔ تو دوستو، اڈیالہ جیل میں عمران خان کا یہ مشکل ترین دن کیوں ہے؟ کیونکہ اب تک خان صاحب کے پاس جتنے مقدمات بنے وہ سیاسی نوعیت کے تھے۔ ان میں سنگین نوعیت کی دفعات تو ضرور تھیں، لیکن کوئی آدمی بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن صبح آج خان صاحب کے اوپر دن اس لیے باری ہے کہ جب آپ یہ پروگرام سن چکے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج اڈیالہ جیل میں 3 بڑے مقدمات کی سماعت ہے، اور 2 مقدمات ایسے ہیں جن میں خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کے متعلق میں آپ کو بتا دوں اپنے ویورز کو کہ پہلے آپ تاریخوں پہ آتے رہیں، جاتے رہیں، بحث ہوتی رہے، بیل ہوتی رہے۔ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس ٹرائل کے منطقی انجام تک پہنچنے کے بعد آپ کے بری ہونے یا آپ کو سزا ہونے کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ وہ جو 2 کیس ہیں، اس میں ایک کیس ہے توشہ خانہ 2، اس میں آج فرد جرم عائد ہونی ہے، اور دوسرا ہے GHQ حملہ کیس 9 مئی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی آج خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اس میں ٹوٹل 120 ملزمان ہیں۔ جو گزشتہ تاریخ تھی اس میں کچھ 70 کے قریب ملزمان پیش ہوئے تھے، باقی لوگ پیش نہیں ہوئے تھے، جس وجہ سے فرد جرم کی کارروائی مؤخر ہو گئی تھی۔ لیکن صبح کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی، کیونکہ ان پر بھی یہ الزام ہے، ان سمیت پوری پی ٹی آئی کی قیادت پر الزام ہے GHQ پر حملے کا۔ اب جو وکلاء سے میری بات چیت ہوئی ہے کہ صبح خان صاحب کا اس فرد جرم سے بچنا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ وکلاء یہ بتاتے ہیں کہ ویسے تو روٹین میں اگر تمام ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوں تو فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی، لیکن اگر عدالت چاہے تو جو ملزمان پیش نہ ہوں ان کو اشتہاری قرار دے کر جو ملزم عدالت میں موجود ہو اس پر فرد جرم عائد کر سکتی ہے۔ اور وکلاء سے جو میری بات ہوئی، وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو 70 ملزمان پیش نہیں ہوئے تھے ان کو نوٹسز جاری ہو گئے تھے، اس لیے اب صبح ان کا وہاں اڈیالہ میں پیش ہونا، عدالت میں پیش ہونا لازم ہے۔ اگر وہ پیش نہ ہوئے تو انہیں اشتہاری قرار دے کر خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ اور
دوسرا جو راستہ بچتا ہے کہ اگر خان صاحب کے وکلاء جو ہے وہ جج صاحب کو جو ہے وہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اگر کوئی مجرم جو ہے وہ ہسپتال میں ہے، بیمار ہے، آنا چاہتا تھا لیکن نہیں آ سکا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ فرد جرم ٹل جائے۔ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس میں خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی جو ہے وہ بھی شریک مجرم قرار دی گئی ہے۔ تو اب ایک چانس یہ تھا کہ پچھلی تاریخ میں بشرا بی بی نہیں آئی تھی، لیکن اب ان سے یہ لے لیا گیا ہے ان کے وکلاء سے کہ وہ نیکسٹ پیشی میں پیش ہوں گی۔ اور آپ کو نے سنا ہوگا کہ بشرا بی بی نے پشاور سے اپنی راہداری کی ضمانت بھی کرا لی ہے۔ اٹ مینز انہوں نے صبح اڈیالہ جیل پیش ہونا ہے اور توشہ خانہ 2 کی فرد جرم عائد ہوگی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو خان صاحب پر سب سے مشکل کیس ہے، جس پر خان صاحب کے لیے پرابلم زیادہ ہیں انٹرنیشنلی بھی اور خاص طور پر UK میں بھی، وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، القادر ٹرسٹ کیس بھی جسے کہتے ہیں۔ اس پر فرد جرم تو عائد ہو چکی ہے، لیکن اب صبح خان صاحب کا اس کے حوالے سے 342 کا بیان ہے۔ وہ کیس اب بالکل نیئر ٹو کمپلیٹ ہے، شہادتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ بہت سے وزراء جو خان صاحب کی کابینہ کا حصہ تھے وہ اس کیس میں آ کر بیان دے کے جا چکے ہیں۔ خان صاحب کا جو سٹانس تھا عدالت میں وہ قبول نہیں کیا گیا کہ کابینہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اسے استثناء ہوتا ہے، اسے آپ کسی بھی کورٹ میں لے کر نہیں جا سکتے۔ لیکن ان کا یہ آرگومنٹ پہلے ہی رد کیا جا چکا ہے، کیونکہ آپ نے کابینہ سے جب یہ منظوری لی تھی 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے، تو کابینہ کے جو وزراء نے، آپ کی وزراء تھے، آپ کی کیبنٹ کے لوگ تھے، اور بہت سے لوگ جو سیکٹری صاحبان اور دیگر جو افسران تھے وہ آ کر بیان دے چکے ہیں عدالت میں کہ وہ ایک بند لفافہ آپ نے دکھایا تھا، اس لیے آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اس وجہ سے یہ کارروائی جو ہے وہ پوری کیبنٹ کے خلاف نہیں ہے، صرف اور صرف خان صاحب کے خلاف ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا اس حوالے سے ملک ریاض صاحب کو، ان کی فیملی کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ اب اگر فائنل بیان کل خان صاحب کا ہو جاتا ہے تو پھر جزا و سزا میں تھوڑے دن رہ جائیں گے۔ کیا ہوگا کہ اس کے بعد شہادتیں مکمل ہیں، خان صاحب کا بیان ہو جائے گا، پھر اس بیان پر بحث ہونی ہے دونوں وکلاء کی جانب سے، اور پھر عدالت نے اس پہ اپنی ججمنٹ دے دینی ہے۔ تو اس لیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ خان صاحب کا اس حوالے سے، اپنے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے جو ان پہ بڑے کیسز بنے اور خان صاحب نے دلیری سے فیس کیا، لیکن صبح کا دن جب آپ پروگرام دیکھ چکے ہوں گے اس وقت کے بعد آپ کو یہ خبریں آنا شروع ہوں گی کہ اڈیالہ جیل میں آج سماعت کے دوران کیا توشہ خانہ 2 میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے، کیا GHQ میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ ان کا 342 کے تحت بیان ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا۔ اگر یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیس جو ہے وہ اپنی سزا کی جانب بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جب تک سے جیل میں گئے ہیں اڈیالہ میں، جب سے وہ وزارت عظمیٰ سے اترے ہیں، ان پر بہت سے جھوٹے کیسز بھی بنے، بہت سے کیسوں میں ان کے چلان کیے گئے، لیکن وہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں تھے، ان کی پاپولرٹی میں اضافے کا باعث بن رہے تھے۔ لیکن ان جو کیسز میں جب معاملات آگے بڑھیں گے تو اس کے جو شہادتیں ہیں، جو فرد جرم عائد ہوگی، جو ان کا بیان ہوگا، بیان پر جرا ہوگی، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ خان صاحب ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں کہ PTI جو ہے وہ اپنے ہی سوشل میڈیا پر برہم کیوں ہے۔ یہ ایک ایسا $1 ملین کویسچن ہے کہ وہ PTI جسے سمجھا جاتا ہے کہ اسے ڈیجیٹل میڈیا میں ہر گھر میں پہنچا دیا ہے، ہر بیڈ روم میں پہنچا دیا ہے، ہر آدمی کی پاکٹ میں پہنچا دیا ہے۔ تو آج اگر آپ جائزہ لیں گزشتہ 1 مہینے کا، تو PTI کے مختلف رہنما وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈس آن کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو۔ لیکن اب میری جو بات ہوئی، اس بات کو لے کر میری بھی پریشانی تھی، ہمارے بہت سے وہ دوست
جنہوں نے اپنی صحافتی حدود کو پھلانگتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے ایک پارٹی کی ترجمانی کی، ہم ان سے بات بھی کرتے رہے. آج وہ انہی کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ برہم ہے، انہیں قصوروار قرار دے رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بات چیت جاری تھی، جو رابطے جاری تھے، اور میں تو اس کو ڈیل اور ڈیل بھی کہتا تھا کہ وہ جوں قریب آ رہی تھی اس سے دو لوگ پریشان تھے. ان کا یہ کہنا تھا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ نمبر 1 مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ پریشان تھی بڑی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس دن خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو گئیں، وہ ڈیل نہیں کہتے، جس دن اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ بات چیت منطقی انجام تک پہنچ گئی، اس دن اس گورنمنٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ختم ہونے میں کوئی ٹائم لگے، لیکن یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر نہ بیوروکریسی ان کی بات سنے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سنے گی، نہ کوئی تاجر آئے گا، نہ کوئی عالمی ادارہ آئے گا، نہ کوئی ملک سنے گا. انہیں پتہ چلے گا اب یہ مہمان ہیں، آج گئے اور یا کل گئے. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس بات چیت سے ایک تو وفاقی حکومت جو بروٹلی ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے، اس کی بھی یہ کوشش تھی کہ ہم لوگ اپنی بات چیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ختم کر دیں، کیونکہ حکومت یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو جب کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں یہ بتا رہی تھی کہ بھائی اب حکومت جانے اور آپ جانے، تو جو اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کے دوست تھے انہوں نے ہمارے ہی ورکر کو اس طرح ہمارے خلاف اکسایا کہ ہم جو بات چیت باہمی اعتماد کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لے کر آگے بڑھ رہے تھے، ان کے کام کی وجہ سے ہمارے فاصلے سمٹنے کے بجائے بڑھنے شروع ہو گئے. ان کی بات اگر سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 24 نومبر کو ہمارا قافلہ کراچی سے چلا، سوابی میں ٹھہرا، اور پھر اس کے بعد اٹک میں بڑی بڑھ کے ماری تھی پنجاب حکومت نے، لیکن وہاں فوج نے ان کو سپورٹ نہیں دی. 24 نومبر کو فوج نہیں تھی کٹھی پہاڑی پہ، تو آرام سے پی ٹی آئی کا سارا قافلہ جو ہے وہ کٹھی پہاڑی کراس کر کے، اٹک کراس کر کے پہنچ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹک پولیس کی بڑی جو ہے وہ کٹ بھی لگی اس پہ. اور پھر اس کے بعد 26 نمبر چنگی پہ جب پی ٹی آئی کا قافلہ پہنچا تو کچھ لوگ 50,000 لوگ بتاتے تھے، کچھ لاکھ بتاتے تھے، لیکن ہزاروں میں لوگ تھے. وہ مجمع ایسا تھا، چارج تھا پوری طرح. پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بھی فوج وہاں پر موجود نہیں تھی، اور پولیس تھی، رینجر تھی، اور ہم لوگ 26 نمبر چنگی سے بھی آگے نکل آئے. شاید پی ٹی آئی کی قیادت یہ تو نہیں بتاتی کہ انہیں کوئی یقین دہانی کرائی گئی تھی یا نہیں کرائی گئی تھی کہ بھائی آپ جانے اور حکومت جانے، ہم اب درمیان میں نہیں آئیں گے. اگر حکومت آپ کو روک سکتی ہے تو روک لے، اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ لیں. لیکن ڈی چوک تک ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہنا تھا کہ آپ نہ جائیں، وہاں جو سفارتکار موجود ہیں، وہاں پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. اس حد تک وہ تھے. لیکن ان کے اس قافلے کے شروع ہونے سے لے کر 25 نومبر کی رات 12، 1، 2، 4 بجے تک بھی فوج کہیں نہیں تھی. پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ موقف ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے کیا تھا کہ 4 اکتوبر ہو، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی کال ہو تو 1 ہفتہ پہلے ہی فوج کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا تھا اسلام آباد. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی گزشتہ کال تھی، جب یہاں شنگھائی کانفرنس تھی، تو 1 ہفتہ پہلے اسلام آباد کا کنٹرول فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا. اب پی ٹی آئی کی قیادت یہ تو بتا رہی ہے کہ بھائی ہم 24 نومبر کو چلے تو اسلام آباد میں فوج نہیں آئی یا بلایا نہیں گیا. ہم 25 نومبر کو راستے میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن فوج نہیں آئی یا بلایا نہیں گیا. فوج کب آئی؟ جب رینجر کے 4 نوجوان شہید ہوئے 26 نمبر چنگی کے باہر. اس وقت صبح کو 4-5 بجے قریب، یعنی 26 نومبر شروع ہو چکی تھی. تو اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ پروگرام تھا کہ وہ سارا ملبہ جو ہے وہ وفاقی حکومت میں ڈالتی، کیونکہ
فوج جب بھی آتی ہے خود نہیں آتی، اسے ڈپٹی کمشنر لکھ کر بھیجتا ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا معاملہ ہے، تو فوج ہماری مدد کے لیے یہاں پہنچے۔ اور میں نے اس دن بھی ڈی چوک سے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ فوج نظر نہیں آ رہی، میں انہیں بتاتا تھا کہ میں نے ڈی چوک میں دیکھا ہے کہ فوج کی تیسری چوتھی لیئر ہوگی، کہ پہلے پولیس ہوگی، پھر ایف سی، رینجر، اور فوج جو تھی وہ اسمبلی، پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، ان عمارتوں کی گرد تھی۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کا کہنا ہے، جو اپنے ہی سوشل میڈیا پر برہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ ہم جتنے مذاکرات میں قریب آ چکے تھے، مذاکرات اب اعلانیہ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اب اعلانیہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے تھے۔ پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ حکومت سے کریں تو حکومت کے ساتھ بھی ہو رہے تھے۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی سے، خان صاحب کے ان فالوورز کی مدد سے، 25 نومبر کی رات کو جب ٹیبل پر بیٹھے تو بارگیننگ پوزیشن پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے پاس 1000 نمبر تھے، اور حکومت، وفاقی حکومت اور اس کے اتحادی زیرو پہ کھڑے تھے۔ جو بات ہم زبان سے نکالتے تھے وہ بات مانی جا رہی تھی۔ اس وقت تک فوج نہیں آئی تھی ڈی چوک میں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بارگیننگ ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اڈیالہ کا دروازہ بھی کھل گیا، خان صاحب سے بات چیت بھی ہو گئی، خان صاحب کے سامنے شرائط بھی رکھ لی گئی، اور اس کے آگے کی بات وہ نہیں بناتے۔ ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ اس وقت چہ میں گوئیاں یہ ہو رہی تھیں کہ خان صاحب کو یا بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا یا پشاور کی کسی جیل میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ اوور نائٹ خان صاحب کی رہائی امپاسبل تھی، کیونکہ جن ملزمان میں جن جرائم میں خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی تھی وہ عدالتوں میں تھے۔ اگر 16 ایم پی او کے تحت، ڈی سی کے آرڈر کے تحت خان صاحب بند ہوتے تو اسی رات بھی رہائی ہو جاتی، وہ کسی بھی وقت ہو جانی تھی۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس سوشل میڈیا نے اپنی ریٹنگ کے چکر میں اس طرح کا ماحول بنایا کہ ہم نے وہ جو سی بی ایم کیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا کہ میں تو بار بار کہتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی نے حمایت کی، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ آیا، پی ٹی آئی نے ایک نعرہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں لگایا، آرمی چیف کے خلاف نہیں لگایا، اور ایک تقریر نہیں کی، اور ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو گئی دونوں ایوانوں سے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عدلیہ کا معاملہ آیا تو منصور شاہ صاحب کو کس بات کی سزا دی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دیے۔ جب ان کا راستہ رکا گیا تو خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن پھر اس ریڈ لائن پہ بھی پی ٹی آئی نے خاموشی اختیار کی اور یہی آفریدی کو چیف جسٹس مان لیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سی بی ایم کے طور پر پی ٹی آئی کر چکی ہے، اب دوسری طرف سے سی بی ایم آنے تھے۔ ہمارا جو ہم جرنلسٹ ڈی چوک میں کھڑے تھے، ہمارا بھی خیال یہی تھا کہ یار کٹی پہاڑی پہ اٹک کا ڈی سی او بڑھ کے مار رہا تھا کہ میں دیکھوں گا کیا ہے، پتہ نہیں 20,000 30,000 جوان آ گئے ہیں، لیکن یہ لوگ نکل آئے، 26 نمبر چنگی سے نکل آئے۔ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ سی بی ایم ہی ہے، اور ہم آپس میں یہ بات کرتے تھے ہم بھی کہ بھائی پہلے تو یہ تھا کہ اعلان ہوتا تھا تو فوج ٹیک اوور کر لیتی تھی اسلام آباد کو، یعنی ٹیک اوور مین انتظامی معاملہ سنبھال لیتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ 24 کی رات گزر گئی، 25 کا دن گزر گیا، 50,000 لوگ آ رہے ہیں، لیکن فوج کو یہ طلب نہیں کر رہے یا وہ آ نہیں رہی۔ لیکن یہ تو انڈرسٹینڈنگ لیول ہوگا کہ بھائی آپ نے طلب نہیں کرنا، کیونکہ اگر طلب کرتے ہیں اور پھر فوج نہیں آتی تو پھر تو ایک مذاق اٹھتا۔ اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی ابھی تک یہ اناؤنس نہیں کر رہے۔ منسٹر گور صاحب یہ بتا ہی دیں کہ کیا آپ کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ آپ جانے اور وفاقی حکومت جانے، ہم درمیان میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ باتیں ہو رہی تھی کیا وفاقی حکومت جانے اور پی ٹی آئی جانے، فوج درمیان سے باہر نکل گئی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب 26 نمبر چنگی سے نکلتے ہوئے 4
جو نوجوان تھے رینجر کی ان کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر ماحول بدلا. پی ٹی آئی کی قیادت یہ بھی سمجھتی ہے کہ شاید فوجی قیادت کو اندھیرے میں رکھ کر یہ فیصلہ کرایا گیا، کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ معاملہ ہوا. پہلی خبر آئی 4 رینجر جوان شہید ہو گئے ہیں، پھر یہ ہوا کہ فوج طلب کر لی گئی ہے، پھر یہ ہم وہاں پہنچے تو فوج اتر رہی تھی. تو پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اتنے سی بی ایم ہوئے، ہم عمران خان کی رہائی کے قریب پہنچ چکے تھے، ہم اپنے کارکن جو گرفتار ہیں ان کی رہائی کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن ہمارا سوشل میڈیا جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہمارا ترجمان ہے، اس کے ان تمام کمپین کی وجہ سے یہ معاملات ہمارے ختم ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کی قیادت آمنے سامنے کھڑی ہے. سرد جنگ جاری ہے. اب کبھی وہ چھوٹا موٹے الزام لگاتے ہیں، کبھی وہ لگاتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر ان کے کسی ایکٹ کو پی ٹی آئی کی قیادت آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ ریکارڈ پر ہے کہ آج تک ہمارے ان دوستوں نے سوشل میڈیا پہ جو جرنلسٹ بھی ہیں، جو کچھ کہا پی ٹی آئی نے منوان اس کو اپنا بیانیہ قرار دیا. اسی حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو ایک اور جو خبر سب کا دل دکھا رہی تھی، جس پہ مجھے بھی بہت سے فون آئے بہت سے لوگوں کے، کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کنٹینر میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کو دھکا دے کر شہید کر دیا گیا. یہ بھی بڑا ٹاپ ٹرینڈ رہا. اب کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے جو راستہ اختیار کیا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل کی طرف پہنچ چکے ہیں، قریب قریب پہنچ چکے ہیں. کیونکہ 2 اگر سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کہ 3 بیانیے تھے جو سوشل میڈیا پہ بنائے گئے اور تینوں کو ڈس آن کر دیا پی ٹی آئی کی قیادت نے. پہلا بیانیہ تو یہ تھا کہ 300 250 350 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم کسی اور کے بیانیے کو نہیں مانتے، ہم اس کو آن بھی نہیں کرتے، مینز اپنے سوشل میڈیا کو آن نہیں کرتے. دوسرا جو کمپین چل رہی تھی کہ خان صاحب کو ایسی گیس ان پہ پھینکی گئی ہے کہ ان کا سانس اکھڑ گیا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور اس کے بعد انہیں جی ایچ کیو کے حوالے کر دیا گیا ہے، انہیں فوجیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی کی قیادت نے اس کو بھی ڈس آن کیا. انہوں نے کہا خان صاحب کو کچھ نہیں ہوا، خان صاحب کی طبیعت درست ہے، خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اور ہم اسے ایسے کسی بیانیہ کو نہیں مانتے، آن نہیں کرتے. پھر ڈس آن کیا. اور آج گنڈا پور صاحب جب اس کنٹینر سے گرائے جانے والے نوجوان کچھ سے ملتے ہیں تو انہوں نے باضابطہ طور پر پھر ڈس آن کیا ہے. حالانکہ اپنے اس بیانیے کو تقویت دینے کے لیے گنڈا پور صاحب خفیہ بھی مل سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارینج کیا گیا ہے اس میٹنگ کا کہ آپ نے اس نوجوان سے ملنا ہے، اس کا بتانا ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ کنٹینر سے گرا تھا، اب زندہ ہے اور میرے پاس آیا ہے. یہ ساری باتیں ایک ہفتہ ڈیلے بھی کی جا سکتی تھی اور خفیہ طریقے سے بھی کی جا سکتی تھی. لیکن آج جس طرح اناؤنس کر کے گنڈا پور صاحب نے اس کنٹینر کے شہید سو کال شہید سے ملاقات کی، انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ونگ کے اس بیانیے کو دفن کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے بنایا تھا. تو اس لیے دوستو یہ عجیب و غریب فضا ہے. ویسے پہ تو سوشل میڈیا پہ حکومت تو گرم ہے ہی، وہ سارے سوشل میڈیا پہ گرم ہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ مختلف قسم کی پابندیاں آئیں گی. اور خاص طور پر وہ دوست جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلا رہے تھے ان پر حکومت تو گرم تھی، لیکن اب پی ٹی آئی کی قیادت بھی برہم ہو گئی ہے. اس کے حوالے سے ہمارے دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے. دوستوں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.